بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے ارکان اسلام کے حوالے سے حدیث پاک جو ہے وہ عرض کی تھی، اور آج ان کا گرادوس جو ہے فور کلیئرنگ احادیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک جو ہے وہ نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا گیا، فرمایا اے حبیب آپ اعلان فرما دیں قل هو اللہ احد. آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی کسی بھی معاملہ میں اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا. یعنی ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا وہی ہے، اور جیسے اس کی ذات ہے، جیسے اس کی صفات ہیں، کوئی بھی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے. ہر چیز اس کی عطا سے ہے، ہر ایک کا خالق مالک وہی ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. مگر وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کبھی توحید جو ہے وہ اسلام کی ایک زندہ قوت تھی، مگر اب بدقسمتی سے جس صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں، توحید محض ایک ڈسکشن ہے. اب توحید پر محض لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے توحید جیسے عظیم باب کو، دین کی عظیم بنیاد کو، اسلام کے سب سے پہلے عقیدے کو، ہم نے اس کو بھی اپنے نزاع کا اور اختلاف کا باعث بنا لیا ہوا ہے.
یعنی ایک توحید ہے معاذ اللہ علم، یعنی توحید کے نام پہ جھگڑنا محض، اور ایک ہے توحید کو اپنے دل میں اتار لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں اتار لینا کہ اس کے علاوہ، اس کے سوا کسی کی بھی محبت جو ہے وہ دل میں جگہ نہ بنانے پائے۔ یہ وہ توحید ہے جس کو ہم توحید عملی کہتے ہیں، جو صوفیاء کے ہاں، مشائخ کے ہاں، اولیاء کے ہاں جس توحید کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے حاصل کی جائے، ان امور کو، ان کاموں کو جانا جائے جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ان کاموں کو بھی جانا جائے جو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بندہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ توحید جو ہے، یہ توحید کا عملی پہلو ہے۔ اس معاملہ میں صرف ایک یا دو احادیث پاک جو ہیں وہ آج کی گفتگو میں عرض ہو سکیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے تصور توحید کا وہ کنسپٹ، یعنی توحید پر گفتگو کرنے کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، مگر محض خالی وہ حصہ کہ جس میں ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان چیزوں کو جان سکیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور دین کی تعلیم جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوتی ہے، تصور توحید کے عنوان سے۔ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ یقول قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی۔ فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کون ارشاد فرماتا ہے؟ بولیے سارے، بولیے کون فرماتا ہے؟ اللہ تبارک۔ اور یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے جو حدیث پاک میں یوز کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ فرمان قرآن نہ ہو، فرمان جو ہے وہ قرآن نہ ہو، اس کے علاوہ حضور فرمائیں کہ یہ فرمان بھی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ یعنی فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو مگر روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور وہ قرآن نہ ہو، تو ایسے فرمان کو حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، ایسے لوگ میری محبت کا محور ہیں، ان لوگوں کے لیے میری محبت برحق ہے، یعنی میں ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے کن لوگوں سے؟ للذین یتحابون من اجلی، ایسے لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ان جن کے آپس میں پیار، محبت، الفت، شفقت جو ہے اس کا ریزن، اس کی گرن، اس کا سبب اور کچھ نہ ہو، ایک ہی سبب ہو، وہ صرف میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، وہ لوگ اس قابل ہیں، اس اہل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں خود ان سے محبت فرماتا ہوں۔ دوسرا فرمایا وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافُونَ مِنْ أَجْلِي، فرمایا اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی برحق ہے، یعنی میں اللہ قادر و قیوم ہو کر ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہوں، کن سے؟ یتصافون من اجلی، ایسے لوگ جو محض میری خاطر
ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. کہ جب کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت الفت سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی جب کرتے ہیں تو کسی اور ریزن سے نہیں. ان کی ریزن خیر خواہی کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری مسلمان بہن ہے. محض اس نیت کے ساتھ اس کی خیر خواہ بن جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی اللہ کریم محبت فرماتا ہے. اور آگے فرمایا وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي. سبحان اللہ. فرمایا اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میری محبت برحق ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتزاورون من اجلی، جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں مگر محض میری خاطر ملاقات کرتے ہیں. ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی پیسے کا لین دین نہیں ہوتا، کوئی عزت کا لالچ، عزت کی طلب نہیں ہوتی. کس کے پاس جائیں گے تو یہ بڑی عزت کرے گا. وہ محض ایک دوسرے سے ملاقات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، او ہم جا کے اس سے ملاقات کریں. فرمایا یتزاورون من اہلی، اللہ کریم کی محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، فائنل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک دوسرے سے محض اس لیے ملیں کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آگے فرمایا وحقت محبتی للذین یتبازلون من اجلی. فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی برحق ہے، یتبازلون من اجلی، کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں مگر میری محبت کی خاطر خرچ کرتے ہیں. آگے آخری جملے اس حدیث پاک میں فرمایا وحقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی. فرمایا اور اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی محض اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ہم اس کی مدد جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ ایک دوسرے کو ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے پر اپنا رزق حلال جو ہے وہ خرچ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، حتیٰ کہ محض ایک دوسرے سے ملاقات ہی کر لیں مگر ان سارے امور کے اندر صرف ایک ہی نیت ہو، اللہ کی رضا. کون سی نیت بولیے؟ اللہ کی رضا. یعنی فرمایا جو لوگ یہ ظاہراً چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ظاہراً چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر فرمایا جس نے یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کر لیے وہ سمجھ لے کہ وہ دل ایسا دل ہے جس دل سے اللہ کریم بھی محبت فرماتا ہے. اسی کا ایک اور پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اس میں اب کمپلیٹ جو ہے مکمل کنسپٹ جو ہے وہ دو الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. فرمایا مسلمان کے افضل اعمال میں سے جو بہترین اعمال ہوتے ہیں مسلمان کے، ان کے افضل اعمال میں سے یہ ہے الحب فی اللہ، کہ بندہ کسی سے بھی محبت کرے مگر اللہ کی خاطر کرے. دنیا میں کسی بھی انسان سے وہ محبت کا، شفقت کا، پیار کا سلوک جو ہے وہ رکھے، الحب فی اللہ، وہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور آگے اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی بیان فرمایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان کی ایک طبیعت ہے، ذرا توجہ دیجیے گا. ایک انسان ہے وہ ایک وقت میں کسی سے، یعنی وہ جمال کے اندر، خوشی کے اندر ہوتا ہے، تو وہی انسان دوسرے وقت میں کسی سے ناراض ہو رہا ہوتا ہے. یعنی محبت اور نفرت
یہ دونوں انسان کو چیزیں دونوں دی گئی ہیں۔ انسان کبھی سیم ہی پرسن سے اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اسی پرسن کے ساتھ انسان جو ہے وہ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں انسان کے من کے اندر پائی گئی ہیں۔ یہ محبت بھی کرتا ہے اور یہ نفرت بھی کرتا ہے، یہ غصے میں بھی آتا ہے اور یہ پیار کی کیفیت میں بھی ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کے افضل اعمال میں سے یہ ہے الحب فی اللہ، کہ وہ محبت کرے اللہ کی خاطر۔ جس سے بھی محبت کرے، کسی کی خاطر بولیے؟ اللہ کی خاطر۔ والبغض فی اللہ، اور کسی سے اگر نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جو طبع انسانی کے اندر ہیں، جو انسان کی طبیعت کے اندر اس کو پہلے روز سے دی گئی ہیں، محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی۔ فرمایا اس کی دوستی جو ہے اگر کسی سے ہو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اور اگر اللہ کی حدود کو کوئی پھلانگنے والا شخص ہو تو پھر اس سے دوستی نہیں۔ پھر اگر کسی سے دشمنی ہو تو اپنی ذات کی خاطر نہیں۔ اگر کسی سے نفرت اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے جو ہے فلاں فلاں بات کہی، جس نے اس وقت مجھے یوں یوں کہا، اس نے فلاں وقت میرا گلہ کیا تھا، غیبت کی تھی، اس نے فلاں موقع پر مجھے یوں کہا، اب میں اس سے نفرت کروں گا، نہیں۔ جو ذاتی امور ہیں یاد رکھ لیں۔ کون سے امور بولیے؟ ذاتی پرسنلی امور۔ اس میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ذاتی طور پر دکھ پہنچایا ہے تو اللہ کریم آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ یہ افضل عمل ہے۔ کیا افضل عمل ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، بدلہ بھی نہ لیا جائے۔ یعنی ذاتی امور میں تو معافی کا حکم دیا، مگر جو دینی امور ہیں ان امور کے اندر اللہ کریم کے رسول نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اللہ کی خاطر ہی محبت کیا کرو اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے نفرت کیا کرو۔ اب ہماری زندگی، مسلمانوں کی ہماری زندگی پتہ کیا رہ گئی ہے؟ ہماری یہ زندگی، اگر کسی نے مجھ سے 5000 کراؤن لیا اور واپس نہیں دیا تو میں نے اس کو ساری عمر معاف نہیں کیا۔ اگر کسی نے کسی وقت، ہماری خاندانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کس بات کی ہوتی ہیں؟ جی اس نے مجھے یہ بات کر دی تھی۔ اچھا وہ جو پنچایت اور پریا بیٹھی ہوئی ہے وہ بات کی تحقیق کرنے کے لیے، وہ پوچھو بات کب ہوئی تھی، پتہ چلے گا یہ تو 10 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی ہمیں کوئی بندہ اگر ایک جملہ بول دے تو ہم 10 سال تک نفرت اپنے دل میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ ذاتی امور میں معاف کر دینے کا سبق دیا گیا ہے، اس لیے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، مگر جو دینی امور ہیں ان میں فرمایا جہاں پر اللہ کی حدود کوئی پامال کرے پھر اس کے ساتھ پیار نہیں کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی۔ اب ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی ہی کر بیٹھے ہم اس کو بھی کہتے ہیں نہیں یہ بھی مسلمان بھائی ہے ہمارا۔ یہ حالت ہو گئی ہماری۔ ہم نے دین کا ایک رخ دیکھا ہے یا ہمیں ایک رخ دکھایا جاتا ہے، اور میں جو عرض کر رہا ہوں یہ فرمان حضور کا ہے اور حضور کے فرمان کا نام دین ہے۔ دیٹس آل۔ ہم معاذ اللہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی، حضور کے خاندان کی، حضور کے صحابہ کی، وہ لوگ جو ان کی بھی گستاخیاں کرنے والے ہوں سر عام ٹی وی چینلز کے ذریعے، ہم ان کو بھی اور معاذ اللہ اپنے آپ کو بھی ایک جیسا مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کنسپٹ کو ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک بھی سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے محبت کی کسی سے اللہ کی خاطر، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ،
اور جس نے نفرت کی اللہ کی خاطر، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس نے کسی کو دیا اللہ کی خاطر، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے کسی کو نہ دیا مگر اللہ کی خاطر۔ اب اس کنسپٹ کو ذرا سمجھیے۔ فرمایا 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیان فرمائی۔ فرمایا ایسا شخص، ایسا مسلمان مرد یا عورت، ایسا شخص من احب للہ، جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے، کسی سے اسلام دعا رکھتا ہے، تو محض اس لیے، کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ کس لیے بولیے؟ اللہ کی خاطر۔ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ اس کی نفرت جو ہے وہ بھی اور کسی ریزن سے نہیں، اس کی بھی ایک ہی ریزن ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وہ نفرت اور دشمنی رکھتا ہے مگر اللہ کی خاطر۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی خاطر دیتا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کچھ نہیں دیتا، یعنی یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ جو بھی آ گیا ہے بس وہ جو بھی کہہ دے، وہ جی ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ جی دروازے تے جی آیا تو کچھ نہ کچھ دینا ہی سی نا۔ ایسے نہیں، یہ بات یاد رکھیں، کبھی اللہ کی خاطر دیا جاتا ہے اور کبھی اللہ ہی کی خاطر نہیں دیا جاتا۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، ایک ہمارے ہاں پاکستان میں، اب تو یہاں پر بھی سلسلہ شروع ہے کہ کچھ لوگ پیشہ ور مانگت ہوتے ہیں، پیشہ ور مانگت، جن کا کام ہے صبح سے شام تک ہٹے کٹے صحت مند تندرست جسم ان کو قدرت کی طرف سے ملے، مگر انہوں نے مانگنے کو اپنا وتیرہ اور عادت بنا لیا۔ مانگتے پھرتے گلیوں بازار میں 7-7 8-8 گھنٹے مانگتے ہیں، پیشہ ور مانگت ہے۔ ایسے پیشہ ور مانگت کو دینا، یہ جو ہے یہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور طریقہ رکھا ہے کہ وہ محنت کرے۔ اللہ کریم نے اس کو جسم عطا فرمایا، وہ محنت کرے جا کے۔ ہمارے ہاں اب مستقل ایسے لوگ بن گئے ہیں ہماری کمیونٹیز میں، پاکستان میں، دیگر ممالک میں، کہ جو لوگ سال ہر سال سے بس بیٹھ کے زکوٰۃ اور صدقہ کھائے جا رہے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے ایسا خیال نہیں کیا کہ ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فضل فرمائے کہ ہم لینے والے کی بجائے دینے والے بن جائیں، مگر وہ ایسی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو پروفیشنل ہو جائیں اور مسلسل مانگتے رہیں اور پروفیشنل ہو جائیں اور پیشہ ور بکاری ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو منع للہ، ان کو نہ دینا اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نظام نہیں ہے۔ یعنی کبھی دیا بھی جاتا ہے، جب بھی دو اللہ کی خاطر، اور کبھی نہ بھی دو، مگر اس کی ریزن درمیان میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ریزن یہ ہے کہ اس بندے کو میں نے پچھلے سال جو 5000 روپیہ زکوٰۃ دی تھی یہ میری عزت نہیں کرتا، یہ ریزن نہیں ہے۔ بندہ جس کو کچھ صدقہ خیرات دے لے، کسی کی شادی بیاہ کے موقع پہ مدد کر لے، پھر بندہ جب بھی گلی سے گزرے اس سے عزت کا خواہاں رہے، اس سے رسپیکٹ کھریوے کرے کہ آپ تو یہ ہماری عزت نہیں کرتا، تو اس کو ہم اگلے سال کیوں زکوٰۃ دیں؟ یہ تو ہم پاکستان گئے تھے تو اس نے ہمیں اٹھ کے سلام بھی نہیں کیا۔ ایسا نہیں، دینا ہے پھر بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو نہیں دینا تو وہ بھی کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ ایسے لوگ جو پیشہ ور بکاری ہوں مثال کے طور پر، یا پھر دوسرا جو ہمارے ہاں عام معمول چلا ہوا ہے، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز جتنے بھی پرائیویٹ ہیں ان کے اوپر لوگ اپیل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ٹیلی فون کر کے تو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اتنا بھی خیال نہیں کرنا، ہمارے لوگ اتنے سادہ لوگ ہیں۔ کبھی میں سوچا کرتا ہوں کہ مختلف نشان ملتے ہیں، مثلا پاکستان میں جو آرمی میں بہت اچھی کارکردگی دکھائے اور شہید ہو جائے اس کو نشان حیدر دیتے ہیں۔ کون سا تمغہ سے دیتے ہیں؟ نشان حیدر دیتے ہیں۔ مختلف ٹائٹلز ہوتے ہیں جو مختلف لوگوں کو ملتے ہیں۔ میں کبھی سوچا کہ تو اگر کوئی ٹائٹل ہوتا نا سادگی کا، کس چیز کا بولیے؟ سادگی کا ٹائٹل،
کہ اس دنیا میں سب سے سادہ قوم کون سی ہے، تو سب سے پہلے پاکستانی اہل سنت مذہبی لوگوں کو وہ دیا جاتا ہے۔ یقین جانیے اتنے سادہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جس کو ہم فنڈ دے رہے ہیں، جس کو اکاؤنٹ میں ہم پیسے ڈال رہے ہیں، جس بندے کی رکھلامے دے کے اور خالی سیڈیز دے کے جس کو ہم جو ہے وہ جس کی مسجد میں پیسے دینے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی کتابوں میں حضور کی گستاخیاں ہوتی ہیں یا حضور کے صحابہ کی گستاخیاں یا حضور کے اہل بیت کی گستاخیاں، حتیٰ کہ ہمارے لوگ، یہ تو مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ ہیں نا، ہمارے لوگ تو اب ایسے ہو گئے، اتنے سادے ہو گئے، یہ تو قادیانیوں مرزیوں کو بھی فنڈ دینے سے باز نہیں رہتے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ہر کھریوے کرنے والا، ہر فنڈ کی اپیل کرنے والا آپ کے رزق حلال کا حقدار نہیں ہے۔ اگر کبھی دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو ساتھ ہی حضور نے دوسرا کنسپٹ ارشاد فرما دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کبھی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں بھی دیا جاتا۔ آپ کسی کو پروموٹ کر کے پھر جب طوفان اٹھتے ہیں تو پھر ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اب عقیدہ بچائیں تو جائیں کہاں۔ اس لیے دینا بھی اللہ کی رضا کی خاطر چاہیے، اور جن جگہوں میں دینے میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی اور دین اسلام کے کنسپٹ کا مذاق اڑتا ہے، اس جگہ پہ نہیں دینا چاہیے، وہ بھی اللہ کی رضا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں فرمائیں، فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی کی، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر نہ دیا، اس نے کیا کیا؟ فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، جس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے ان 4 گیٹس کے ساتھ، ان 4 خوبیوں کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر یہ 4 کام کیے جائیں تو عقیدہ توحید مکمل ہوتا ہے، کہ بندہ جو کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے، اور اگر نہ بھی کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہی نہ کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر اسی کنسپٹ کو آخری حدیث پاک میں بیان کر کے جو ہے وہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسند احمد کے اندر جو ہے وہ روایت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قال کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال ای عر الاسلام اوسط، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ سب سے اسلام کی بہترین کڑی جو ہے وہ کون سی ہے، سب سے بہترین اسلام کی کڑی کون سی ہے، افضل اسلام کی کڑی کون سی ہے۔ کڑی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جس طرح ہوتی ہے نا زنجیر جس کو کہنا چاہیے، یعنی وہ کڑی سے کڑی جو ہے وہ ملی ہوتی ہے تو جا کر ایک چین بنتی ہے، وہ جو چین کے دیلر ہوتے ہیں مختلف، ان کو آپ اردو میں کڑی کہتے ہیں، بعض اوقات حلقہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چین جو ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے۔ فرمایا اسلام کی سب سے افضل کڑی اور سب سے بہترین چین جب بنتی ہے تو اس میں سب سے افضل چیز کون سی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا الصلاۃ، اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ یہ مقام سمجھنے والا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افضل اسلام کی کڑی جو ہے وہ ہے نماز۔ کون سی چیز ہے؟ نماز۔ کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حسنا، حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، وما ہی بہا، لیکن یہ وہ نہیں جس کا میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نماز ٹھیک ہے، اسلام کی بڑی اعلیٰ خوبصورت افضل عبادت ہے، اور فرائض میں سے سب سے پہلے ہے۔ قال حسنۃ، حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، آپ کا جواب یہ بھی ٹھیک ہے، وما ہی بہا، مگر میں اس کے علاوہ کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ قالوا الزکاۃ،
صحابہ کہتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی مراد اس وقت نماز نہیں تو پھر اسلام کی سب سے افضل کڑی اور سب سے چین کا خوبصورت حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. قال حسنۃ وما ہی بہا. حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی بڑی فضیلت اہمیت ہے، حسنۃ بہت اچھی بات ہے، وما ہی بہا مگر اس کے علاوہ میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اسلام کے اندر. صحابہ فرماتے پھر ہم نے عرض کیا قالوا صیام رمضان. عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس وقت آپ کی مراد نماز اور زکوٰۃ بھی نہیں تو پھر رمضان کے روزے ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال حسن، فرمایا بہت اچھا تمہارا آنسر ہے، بہت اچھی بات ہے، وما ہوا بہی مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے اسلام کی چین میں، اور بھی ہے کچھ. اب صحابہ عرض کرتے جا رہے ہیں، حضور کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں. پھر صحابہ عرض کرتے قالوا الحج. عرض کی یا رسول اللہ اگر اس وقت آپ کی مراد نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے بھی نہیں تو پھر حج ہو سکتا ہے. قال حسن وما ہوا بہ، فرمایا کہ بہت اچھا تمہارا آنسر ہے، ٹھیک ہے حج کی بڑی فضیلت ہے، اسلام کا رکن ہے، وما ہوا بہ مگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. پھر صحابہ کرام نے 5ویں درجے پہ جا کے کہا قالوا الجہاد. عرض کی یا رسول اللہ اگر نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج یہ بھی نہیں تو پھر جہاد ہو سکتا ہے. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جہاد ہو سکتا ہے. قال حسن وما ہوا بہ. سبحان اللہ. فرمایا بہت اچھا تمہارا آنسر ہے مگر وما ہوا بہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اب آپ کو یہ ساری اہمیت کی سمجھ آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ایو عرل اسلام اوسط، کہ افضل اسلام کی کڑی، اسلام کی چین میں افضل چیز کون سی ہے؟ صحابہ نے جواب میں نماز بھی گنوا دی، روزہ بھی گنوا دیا، زکوٰۃ بھی گنوا دی، حج بھی گنوا دیا، حتیٰ کہ جہاد بھی گنوا دیا. مگر اس موقع پر حضور مسلسل فرما رہے ہیں وما ہوا بہ، وما ہوا بہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. جب سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قال ان اوسط عر الایمان ان تحب فی اللہ و تبغض فی اللہ. فرمایا اسلام کی خوبصورت ترین کڑی، سب سے چین کا بہترین حصہ جو ہے اس وقت جو میں فرمانا چاہتا ہوں تمہیں وہ یہ ہے کہ ان اوسط عر الایمان ان تحب فی اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی خاطر محبت کرو، و تبغض فی اللہ اور اللہ ہی کی خاطر نفرت کیا کرو. آج تک عام طور پر آپ نے دین کا یہی پیغام سنا ہوگا کہ دین میں صرف محبت ہی ہے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ بولیے. مگر دین میں اور بھی کچھ ہوتا ہے. ایک پہلو پہ جب زیادہ زور دے دیا جاتا ہے تو سننے والے ہمیشہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. اس بات کا مبلغین کو دھیان رکھنا یہ ان کا اخلاقی فریضہ ہے. حضور فرمانے کے سب سے افضل اسلام کی کڑی جو ہے، اسلام کی چین میں خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ مومن کو کسی سے مفادات کی غرض نہیں ہوتی. مومن کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کرتا کہ یہ بندہ میری عزت کرے گا، اس لیے اچھائی اس کے ساتھ نہیں کرتا کہ یہ بندہ جواب میں مجھے ویسا ہی کہے گا. مومن اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، کسی کو تبلیغ نہیں کرتا، کسی سے سلام نہیں لیتا، کسی کو اچھا مبارکباد کا پیغام نہیں بھیجتا، اس لیے نہیں کہ یہ بھی آگے میرے ساتھ ویسا سلوک کرے، اس لیے فی اللہ کہ اس کا رب راضی ہو جائے. یہ توحید عملی ہے، یہ توحید عملی ہے جو جھگڑوں سے پاک ہے. یہاں پہ جھگڑا نہیں ہوتا، یہاں پہ عمل ہوتا ہے کہ وہ سارے کام کرتا ہے مگر محض اس لیے الحب فی اللہ، اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کی محبت میں آ کر. اسی طرح جس اللہ کی محبت میں دنیا سے تعلق رکھتا ہے، دنیا کو قریب کرتا ہے، خود قریب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ ہی کی محبت میں بعض لوگوں سے ناراض بھی رہتا ہے، بعض لوگوں سے دور بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں سے وہ اپنے دل کو دور کر لیتا ہے. ظاہری طور پر بے شک ان کے ساتھ جیسا بھی رہے مگر اپنے دل کو دور کر لیتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے برا بلا کہا تھا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے غیبت کی تھی،
اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی تھیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے مناسب سٹیٹس نہیں دیا معاشرے کے اندر، محض اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ان کے عقائد بدل جاتے ہیں، ان کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور جب ان کے عقائد و اعمال قرآن و حدیث سے صراحتاً ٹکرانے شروع کر دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ نفرت کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب دل میں ان کے خلاف نفرت رکھو۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ صراحتاً بالکل اوپن ہو کر معاشرے کے اندر بالکل اوپن ہو کر سرعام حرام کی کمائیاں کرے اور ہمارے دل اس کی عزت سے لبریز رہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سرعام اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا ہمارے پاکستان میں اب ایک عام روٹین بن گئی ہے کہ جو لوگ قاتل ہیں، قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ زمین و آسمان ہل جاتے ہیں جب کوئی شخص کسی کو بے گناہ قتل کرتا، اور جو لوگ اس معاشرے کے اندر قاتل ہیں، ظالم ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہی بدقسمتی کے ساتھ اس معاشرے کے لوگوں کی عزت بھی لوگ ان کی کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ نفرت کرنی تھی ان سے ہم عزت کرتے ہیں، اور جن کو عزت دینی تھی ان کے خلاف 100 باتیں کیے چلے جاتے ہیں۔ یعنی مومن جو ہے اگر کسی کو عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو محض اس لیے کہ اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ انسانوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھو۔ اب جو انسان اللہ ہی کے احکام کو توڑ کر اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ وہ فرق ہی کوئی نہ سمجھیں کہ شراب کے اندر اور رزق حلال کے اندر کیا فرق ہے، وہ فرق ہی نہ سمجھے کہ قتل کے اندر اور قتل نہ کرنے کے اندر کیا فرق ہے، وہ فرق ہی نہ سمجھے کسی غریب کی دکان، عزت، مال، آبرو لوٹنے میں اور نہ لوٹنے والے انسان میں کیا فرق ہے۔ اگر وہ اتنا بھی فرق نہ سمجھے تو یقیناً ان کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عنوان تو نہیں مگر حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت کی علامات میں، قرب قیامت کی علامات میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا ہو جائے گا کہ جو شخص عزت والا ہوگا اس کو ذلیل کیا جائے گا، اور جو شخص معاشرے کا ذلیل شخص ہوگا اس کو سردار بنا لیا جائے گا۔ لوگ اپنے نمائندے بنانے کے لیے ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر قاتلوں کو، شرابیوں کو، بدکاروں کو اپنے نمائندے بنا کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ جو مذہبی اور دین کے ماحول میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے ان برائیوں کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ برائی کے خلاف اعلان نہیں کرتے بلکہ برائی کا ساتھ دے کے ان لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کو اسمبلیوں میں اپنے سردار بنا لیتے ہیں۔ فرمایا جس کو عزت دی جانی تھی لوگ اس کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن کی جو ہے وہ عزت نہیں تھی کرنی انہیں پکڑ کے اپنے سردار بنا لیں گے۔ یہ توحید عملی ہے۔ آپ لوگ وظائف پوچھتے ہیں نا، بولیے پوچھتے ہیں کہ نہیں وظائف؟ یہ میں وظیفہ ایک بتانے لگا ہوں آپ کو، اور کچھ لوگ تو ہمارے اتنے وظائف پوچھنے لگ گئے ہیں کہ جتنے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وظیفہ ہوتا ہے وہ سارا انہوں نے صبح اٹھ کے شروع کر دینا ہوتا ہے۔ ٹوٹلی رانگ طریقہ ہے یہ، ایسے وظائف نہیں کرتے، اور پھر 8-10 دن کے بعد سر درد لے کے وقت چلے جانا ہوتا ہے۔ ہر ٹی وی چینل کو لگایا، ایک وظیفہ وہاں سے لیا، وہاں سے لیا، وہاں سے لیا، پھر چوتھے دن شاہ صاحب کو بھی فون کر دیا ایک وظیفہ آپ بھی ہمیں بتا دیں۔ اچھا، وظیفہ ہوتا ہے مسلسل عمل۔ وظیفہ کیا ہے؟ بولیے، مسلسل عمل۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ نے زبان سے کرنا ہے، ایک وہ وظیفہ ہے جو آپ نے عمل سے کرنا ہے۔ یہ شاید تھوڑے مشکل وظائف ہیں عمل والے، اس لیے ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ اسلام صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر موت تک، اسلام سارا ایک وظیفہ ہے۔ آپ وظیفہ یہ سمجھیں کہ بیہیویئر بندے کو یہ رکھنا چاہیے، بیہیویئر یہ رکھنا چاہیے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور کسی کے ساتھ بالفرض اگر نفرت کرنی پڑے تو اپنی ذاتی وجوہات پر نہیں، وہ بھی اگر اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکراتی ہو تو پھر، مگر اس کی نفرت رکھنے کا یہ نہیں مطلب، آخری بات بھی سن لیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی اصلاح سے ہم غافل ہو جائیں۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ نفرت جو ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ حرام کاری میں بہت آگے چلا گیا ہو تو نفرت اس کے عمل سے
اور اس سے اس کی اصلاح کرنے کو روکتی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی کافر مشرک کو ہدایت ہی نہ دیتے، آپ ان کی ہدایت کے لیے کوشش ہی نہ فرماتے۔ لوگ بت پرست تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے عمل کرنے والے سے نفرت تو ہوگی چونکہ اللہ کا حکم جو توڑ رہا ہے، مگر نفرت ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ مفہوم نہیں کہ پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معاشرے کے اندر جو گمراہی کی بدترین راہوں پر تھا، اور آپ کے یہ اپنے سارے حضور کے فرمان ہیں، ان فرامین کے باوجود حضور نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر وہ کام کیا ہے جس سے حضور کو 1% بھی توقع ہوتی شاید یہ بندہ ہدایت قبول کر لے گا۔ اس لیے ایٹ دا سیم ٹائم نفرت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح سے بندہ بے فکر ہو جائے۔ وہ کوشش، محنت، جد و جہد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت جاری رہنی چاہیے۔ مگر توحید یہ کہتی ہے، وہ ایک شاعر کا شعر بھی ہے غالباً، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کہ محشر کے میدان میں خدا بھی کہے یہ وہ بندہ میرے پاس آیا ہے جس نے ساری زندگی ایسے گزاری، اگر کسی سے ناراض ہوا ہے تو صرف میری وجہ سے، اپنی وجہ سے یہ کبھی ناراض نہیں تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی توحید کا عملی فیض جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔